شارٹ کٹ بتانا یعنی وہ راستہ جس کے ذریعے میں جلدی پہنچ جاؤں، بس ذرا جلدی کام ہو جائے۔ یہ صرف رستوں میں نہیں ہوتا بلکہ زندگی کے ہر کام میں ہمیں شاید شارٹ کٹ کی تلاش ہے۔ اب ایک انسان کاروبار شروع کرتا ہے اور پھر اس کاروبار میں کٹھان آتی ہے اور ایک خاص لیول پر وہ پہنچتا ہے، کیا یہ شارٹ کٹ کے ذریعے ہوا؟ ایک انسان نوکری شروع کرتا ہے، اس کی پروموشن ہوتی ہے، رفتہ رفتہ ٹریننگ کے ساتھ وہ آگے بڑھتا ہے، کیا یہ شارٹ کٹ کے ذریعے ہوا؟ اور ایک اسٹوڈنٹ وہ پڑھائی کرتا ہے، آگے سے آگے بڑھتا ہے اور پھر وہ مفتی کی مسند پر پہنچتا ہے، اس اسٹیٹس پر پہنچتا ہے، یا کوئی بڑا ڈاکٹر، مشہور ڈاکٹر بنتا ہے، کیا یہ شارٹ کٹ کے ذریعے ہوا؟ شاید نہیں۔ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ عرض ہے، حضور ارشاد فرمائیے کہ آج کے اس تیز اور فاسٹ دور میں جب ہر بندہ شارٹ کٹ کی تلاش میں ہے، تو کیا یہ زندگی شارٹ کٹس کے ساتھ گزاری جا سکتی ہے؟ اور کیا یہ شارٹ کٹ ڈھونڈنے والے لوگ اپنے میدان میں، اپنی فیلڈ میں کامیاب ہو جاتے ہیں؟ ہو بھی جاتے ہیں، یہ بھی ہوتے ہیں، مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ میں جب آپ نے شروع کیا میں بولا یار آقا بلائیں تو اڑ کے جانا چاہیے۔ پہلے لوگ گھوڑوں پر، اونٹوں پر وہ کتنے مہینے اور پتہ نہیں کتنا طویل سفر کرتے تھے۔ اب کیا وہ ہوائی جہاز میں بیٹھے پھر سے اڑ کر مدینے میں اتر گئے گھنٹوں کے اندر۔ جو مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہو گیا، یہ شارٹ کٹ، جو اچھا شارٹ کٹ ہے کہ آقا بلائیں تو اڑ کے جانا چاہیے۔ اچھا، اب یہ کہ جو مثالیں آپ نے دی وہ شارٹ کٹ کی سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اب میٹرک کی سند چاہیے، سرٹیفکیٹ میٹرک کا 10 سال تک پڑھنا تو پڑے گا۔ اس طرح درس نظامی اگر کرنا ہے تو 8 سال۔ تو یوں مطلب مفتی بننے کے لیے مزید ٹائم بھی دینا پڑے گا اور محنت بھی کرنی پڑے گی اور اتنا ذہن بھی ہونا چاہیے، ورنہ 100 سال تک بھی آدمی پڑھتا رہے مفتی نہیں بن سکتا، کہ اس میں صلاحیت ہونی چاہیے۔ تو یوں دنیاوی طور پر بھی ڈاکٹر، یہ وہ ٹرین چلانے والے جو ڈرائیور ہوتے ہیں وہ سب ادھیڑ عمر کے تقریباً۔ نوجوان تو ایک بھی نہیں ملے گا آپ کو ٹرین چلانے والا، کیونکہ اس کو برسوں تک پریکٹس کرنی ہوتی ہے، اس کے بغیر ٹرین نہیں چلا سکتا۔ یہ ٹرین کی سواری بہت جوخم والی سواری ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے انجن میں اگر بیٹھے ہوں، کوئی دوست تو آپ کا چلانے والا ٹرین انجن میں بیٹھے ہوں تو آپ کتنی بار کانپے ہیں، اس کا حساب لگا لینا۔ ایسی کھائیاں آتی رستے میں، گہرے گڑھے، پٹری بنی ہوتی، اس میں یہ ٹرین یوں چل رہی ہوتی، اب گری کہ اب گری، اب گری کہ اب گری۔ لیکن ٹرین میں بیٹھنا آپ چھوڑ دیں، ایسے خطرناک رستوں سے گرتی ہے، لیکن وہ ماہر ہوتا ہے، اور ماہر ہوتے ہوتے شارٹ کٹ سے وہ ماہر نہیں ہوتا، وہ بڈھا ہو جاتا تب جا کے ماہر بنتا ہے۔ یوں سمجھ لو، ادھیڑ عمر۔ نوجوان دیکھا آپ نے تو، میں نے نہیں دیکھا اور سنا بھی یہی ہے کہ یہ مطلب نہیں، نوجوان نہیں بن سکتا، پروفیسر جوان نہیں ملے گا۔ یہ پروفیسر جو بولتے ہیں پروفیسر ہے، جوان ہوتے ہیں، یہ پروفیسر نہیں ہوتے، لیکچرار ہوتے ہیں۔ لیکچرار جو ہوتا ہے نا، پروفیسر نہیں ہوتا۔ پروفیسر بنتے بنتے ادھیڑ عمر ان کی ہو جاتی ہے، جو میری معلومات ہے۔ آپ کسی پروفیسر سے معلوم کر لینا کہ اس کو بہت دیر لگتی ہے پریکٹس کرتے کرتے۔ اسی طرح بڑے عہدوں پر صدر، وزیر اعظم اگر دنیاوی ملکوں کے بھی دیکھیں تو ہم کو یہ یا تو ادھیڑ عمر کی ملیں گے یا بوڑھے ملیں گے۔ آپ کو کوئی نوجوان چھوکرا کبھی آپ نے صدر یا وزیر اعظم نہیں دیکھا ہوگا میرا خیال ہے، یہ عمر رسیدہ ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ سیاست میں مطلب ان کے تجربات، پھر یہ گھس 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 کر پھر یہ جب ان کی ریٹائر ہو جاتی ہے نا، تب ان کو یہ انعام مل جاتا ہے کوئی بڑے عہدے کا غالباً۔ اسی طرح وہ میجر، کرنل، جرنل، یہ سب کی ایک مخصوص عمروں پر پہنچ کر ہی یہ بنتے ہیں۔ ایک دم مطلب ہے کہ وہ لڑک پن میں یہ میجر، کرنل، جنرل نہیں بنتے، کہ یہ بتدریج چلیں گے، چلتے 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 کچھ نہ کچھ پکی عمر ہو جاتی ہے، کچھ تجربہ ہو جاتا ہے، تو کچھ ان کی مطلب یہ کہ جو بھی ایک دنیاوی نظام ہے اس کے تحت جا کر یہ بڑی پوسٹ پر پہنچتے ہیں۔ شارٹ کٹ ان کے لیے بھی عام طور پہ نہیں ہوتا۔ پھر ان کی عمروں کی بھی ایک قید ہوتی ہے کہ پھر اس سے زیادہ عمر ہو گئی تو اب ان میں اتنی طاقت نہیں رہے گی، ان میں اتنی سوچیں تبدیل ہوں گی ان کی، تو پھر ان کو ریٹائرمنٹ کے قانون بنے ہوئے کو ریٹائر کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح ایک نظام دنیا کے بھی چل رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال کہیں شارٹ کٹ ہے، کہیں شارٹ کٹ نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔